رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي اللبتي الطعام، سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين، إمام القبلتين جد الحسن والحسين، مولانا بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، والصولة الهدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصار الباقرية والعلوم الجعفرية والحلم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي إلى القائم، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ اذان گرامی قدر، ماتمداران سرکار مظلوم کربلا، سوگواران اہل رسول علیہ السلام، ماتمداران پرسداران سرکار سید الشہداء، بزرگان قوم و ملت، جب سے فلک پر 1443 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ حضرات، آپ افراد مسلسل گریہ و بکا میں مصروف ہیں، مسلسل عزاداری سرکار مظلوم کربلا میں مشغول و مصروف ہیں، اور عزیزو، آپ کا فرش عزا پر آنا، آپ کا اس فرش پہ تشریف لانا آپ کے عشق کی دلیل ہے، آپ کے محب ہونے کی، آپ کے مودت اور محبت کی دلیل ہے۔ اذان محترم، دیکھیے کیا کمال ہے کہ جب سے چاند نمودار ہوا محرم کا، تب سے آپ ایک جذبے کے ساتھ، ایک تڑپ کے ساتھ فرش عزا پہ آ رہے ہیں، اور عزیزو، یہ تڑپ صرف اسی سال ہی نہیں ابھری ہے، بلکہ آپ ہر سال فرش مجلس پر آتے ہیں، ہر سال فرش عزا پر آتے ہیں۔ قسم خدا کی، رسول مقبول نے، سرکار رسالت مآب نے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، کہ سرکار رسالت مآب نے ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جزائر محترم، بہت توجہ چاہوں گا، آج کی یہ دوسری تقریر ہے، اور انشاءاللہ
جو صبح میں نے جہاں پہ تقریر روکی تھی وہیں سے انشاءاللہ تقریر کو آگے بڑھا دوں گا۔ کلے صاحب اس چاند کی عظمت کو سمجھیے گا کہ یہ چاند کیسا چاند ہے جو فلک پر ابھرا ہے، یہ چاند کتنا عظیم ہے، یہ چاند جسے محرم کا چاند کہا جاتا ہے۔ بھائی ادھر چاند نکلا ادھر آپ نے عزا خانے سجا دیے، ادھر چاند نکلا ادھر کالی جھنڈیاں لگ گئی، ادھر چاند نکلا ادھر کالے علم پھہرا دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ بھائی کل تک گھروں کے اندر ٹی ویاں چل رہی تھی لیکن چاند نکلا ٹی ویاں بند ہو گئی۔ کل تک رنگ ٹون کوئی اور تھی لیکن چاند کو دیکھا نہو مجلس کی رنگ ٹون ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کچھ کہہ رہا ہوں ذرا جاگیے گا۔ بھائی فلک پر جیسے ہی محرم کا چاند نکلا ہے اس چاند نے آپ کی زندگی پر اثر ڈالا ہے۔ بھائی کل تک آپ خوبصورت لباسوں میں گھوما کرتے تھے، کل تک بہترین لباس ہوا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے چاند کو دیکھا ہے اپنے بدن کے اوپر سیاہ لباس کو، کالے لباس کو زیبتن کر لیا ہے، آپ نے عزا خانوں کو سجا دیا ہے، کالی جھنڈیاں لگا دی ہیں، علموں کو سجا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل تک گھروں کے اندر ٹی ویاں چلا کرتی تھی لیکن جیسے ہی چاند دکھا ٹی ویاں بند ہو گئی۔ کل تک رنگ ٹون اور ہوا کرتی تھی، چاند دکھا اس نے آپ کی رنگ ٹون کو تبدیل کر دیا۔ لیکن یہ کیسا چاند ہے جو فلک پر ابھرا ہے، جو فلک پر نظر آ رہا ہے؟ یہ کیسا چاند ہے کہ یہ وہ چاند ہے جو حسین سے منسوب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائیں، ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اذان محترم یہ چاند کیسا چاند ہے کہ یہ چاند وہ چاند ہے کہ جو صرف حسین سے منسوب ہوا ہے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ چاند ہے کہ جو حسین سے منسوب ہو گیا ہے۔ کیا بھائی یہ چاند ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ اسی طریقے سے چمکنے والا ہے؟ کہ نہیں جی صاحب، یہ وہ چاند ہے کہ جو فنا ہو جانے والا ہے، جو ختم ہو جانے والا ہے، جس کو زوال ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ختم ہو جائے گا لیکن چونکہ حسین سے منسوب ہو گیا لہٰذا اس نے آپ کے طرز زندگی کو بدلا ہے، آپ کے انداز کو بدلا ہے، آپ کے رنگ کو بدلا ہے، آپ کے ڈھنگ کو بدلا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا بھئی، اگر ایک چاند جو فنا ہو جانے والا ہے، جو ختم ہو جانے والا ہے، جو نابود ہو جانے والا ہے، جس کو ایک دن زوال آنے والا ہے، اگر وہ چاند حسین سے منسوب ہو جاتا ہے تو اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، رنگ کو بدل دیتا ہے، ڈھنگ کو بدل دیتا ہے، انداز کو بدل دیتا ہے۔ تو قسم خدا کی جو چاند حسین سے منسوب ہو جائے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے۔ تو ذرا بتائیے تو صحیح، جو چاند زہرا کا ہو، اللہ اکبر، اس کی طاقت کو تو سمجھیں، اس کی پاور کو تو سمجھیں، اس کی قدرت کو تو سمجھیں۔ بھئی ایک چاند جو فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اگر صرف حسین سے منسوب ہو گیا تو اس نے طرز زندگی کو بدل دیا ہے، آپ کے زندگی کے ڈھنگ کو بدلا ہے۔ لیکن جو زہرا کا چاند ہے، جب وہ نکلے گا، جب وہ آئے گا، اس چاند نے جسموں کو بدلا ہے، زہرا کا چاند آپ کی روحوں کو بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم، جب زہرا کا چاند نکل کر آئے گا کہ آپ کی روحوں کو بدل دے گا۔ اپنے مقدر پر ناز کرو، صبح کے جملے دہرا رہا ہوں، اپنے نصیب پر فخر کرو، اس لیے کہ تم علی کے چاہنے والے ہو۔ بھئی میں نے آپ کے سامنے صبح عرض کیا تھا نا، علی کہاں پر آئے ہیں؟ کہ علی کعبے میں آئے، علی کعبے میں 3 دن رہے، کعبہ قبلہ بن گیا، مومن کے دل میں علی۔ اللہ اکبر۔ ذرا جا کے اپنے نصیب پہ فخر کیجئے گا۔ بھئی صبح کی تقریر کا آخری میرا جملہ یہ تھا کہ علی وراثت میں نہیں ملتا ہے، علی شرافت سے ملتا ہے، علی مقدر سے ملتا ہے۔ میرے مولا چھٹے امام کی بارگاہ ہے، اللہ اکبر، آنے والا آیا۔ عزیزو، جو لوگ اگر باہر بغیر کسی کام کے کھڑے ہوئے ہیں یا وہ کام میں مصروف نہ ہوں تو میں ان سے کہوں گا کہ فرش مجلس پر فرش غم پہ تشریف لائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرش غم کا ثواب اور ہے، باہر کھڑے ہونے والوں کا ثواب اور ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ باہر سنو گے تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن بڑا فرق ہے۔ عزیزو دیکھیے، آج رسالت مآب کی شہادت کی تاریخ بھی ہے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے۔ آپ حضرات اگر تھوڑا آگے تشریف لیں۔ عزیزو بہت بڑا فرق ہے، بہت توجہ چاہوں گا کہ دیکھیے، فرش عزا کا ثواب اور ہے،
فرش عزا کا ثواب الگ ہے، اور باہر جو ہے ان کا ثواب یہ نہیں کہوں گا کہ انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ عزیزو، زہرا اور علی کا مسئلہ اتنا عظیم مسئلہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سب کچھ عطا کیا تھا۔ بہت توجہ چاہوں گا، دیکھیے یہ زہرا کا مسئلہ ہے، بی بی صدیقہ طاہرہ کا مسئلہ ہے، یہ علی کے لاڈلے حسین کا مسئلہ ہے جسے فرش عزا کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا، کیا کچھ نہیں دیا تھا۔ بھئی کتنے تحفے عطا کیے ہیں، کیسے کیسے القابات، کیسے پیارے پیارے نوازشات، کیسے پیارے پیارے احترامات، لیکن اپنے حبیب کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے سب کچھ گھر بیٹھے عطا کیا ہے۔ بھئی حبیب کو کیا کچھ نہیں عطا کیا؟ طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، نور اول کہا، خلق اول کہا، کیف الدجا کہا، بدر الدجا کہا، صلی اللہ کہا، بلغ العلا کہا، امام کہا، ہادی کہا، حجت کہا، دلیل کہا، برہان کہا، شمس الضحیٰ کہا، کیف الورا کہا، صلی اللہ کہا، بلغ العلا کہا۔ اپنے حبیب کو جو کچھ بھی عطا کیا تھا سارے کے سارے نوازشات، میں یہ جملے باہر کھڑے رہنے والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ سارے کے سارے نوازشات اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیے ہیں، گھر بیٹھے عطا کیے، جو کچھ دیا ہے گھر بیٹھے عطا کیا۔ بھئی طٰہٰ کہا گھر بیٹھے، یاسین کہا گھر بیٹھے، مزمل کہا گھر بیٹھے، مدثر کہا گھر بیٹھے، مزمل کہا گھر بیٹھے، نور اول کہا گھر بیٹھے، صادق اول کہا گھر بیٹھے، خلق اول کہا گھر بیٹھے، خلق اول کہا گھر بیٹھے، امین کہا گھر بیٹھے، صادق کہا گھر بیٹھے، صلی اللہ کہا گھر بیٹھے، کشف الدجا کہا گھر بیٹھے، امام کہا گھر بیٹھے، رہبر کہا گھر بیٹھے، ہادی کہا گھر بیٹھے، حجت کہا گھر بیٹھے، بینہ کہا گھر بیٹھے، دلیل کہا گھر بیٹھے۔ بھئی اللہ نے اپنے حبیب کو سارے کے سارے تحفے عطا کیے ہیں، لیکن جتنے بھی تحفے عطا کیے ہیں سارے کے سارے تحفے گھر بیٹھے عطا کیے تھے، لیکن دو تحفے تاریخ نبوی میں اتنے عظیم تحفے نظر آئے کہ میرے حبیب سے کہا حبیب سب کچھ گھر بیٹھے عطا کروں گا، لیکن یہ دو تحفے گھر بیٹھے نہیں دوں گا بلکہ گھر سے نکلنا ہوگا۔ بھئی پہلا تحفہ دیا تھا علی کی صورت میں، دوسرا تحفہ دیا تھا سیدہ کی صورت میں۔ اما جب علی کو دینا ہوا تو کعبے تک بلا لیا، جب سیدہ کو دینا ہوا تو عرش اعظم پر بلا لیا۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم ذرا عظمت کو تو پہچانے، علی و زہرا کی عظمت کیا ہے۔ اب جملہ کہنے جا رہا ہوں، اما جب نبی کو علی و زہرا گھر بیٹھے نہیں ملتے تو آپ کو فرش عزا کا ثواب باہر کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد والے۔ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی اللہ اکبر۔ اذان محترم ذرا اپنے مقدر پہ ناز کیجئے کہ جب نبی کو بغیر گھر سے نکلے ہوئے علی و زہرا نہیں ملتے تو ہم یہ چاہیں کہ باہر کھڑے ہو کر فرش عزا کا ثواب لے لے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی اپنے مقدر پہ ناز کیجئے گا، اپنے مقدر پر فخر کیجئے گا کہ آپ علی کے شیعہ ہیں۔ کتنا بڑا رتبہ ہے بتاؤں؟ امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، چاہنے والا نہیں ہے، کہتا ہے فرزند رسول اگر میرا قرضہ ادا ہو جائے تو میں علی کا شیعہ بن جاؤں، اگر میرا قرضہ ادا ہو جائے تو میں علی کا شیعہ ہو جاؤں۔ میرے مولا نے کوئی جملہ نہیں کہا، غلام سے کہا جاؤ فلاں جگہ پہ تھیلی اشرفیوں کی رکھی ہوئی ہے، اٹھا لاؤ۔ غلام گیا، اشرفی کی تھیلی اٹھا لایا، امام نے اس کے حوالے کر دیا۔ جیسے اس نے اشرفیوں کی تھیلی لی، امام علیہ السلام نے کہا گن لے۔ اللہ اکبر، ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے۔ بھائی مولا نے ارشاد فرمایا کہ گن لے، اب اس نے گننا شروع کر دیا۔ جب مطمئن ہو کے کھڑا ہوا، مولا نے کہا اتنے ہی ہیں جتنے کا تو مقروض ہے۔
بھئی اتنے ہی ہیں جتنے کا مقروض ہے۔ اللہ اکبر، مطمئن کھڑا ہے، میرے مولا نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ جا علی کا صدقہ لے جا، جا علی کا صدقہ لے جا، ہمیں شیعہ بننے کی لالچ نہ دے۔ اللہ اکبر، ذرا جاگے جاگے، خدا کے لیے بیدار ہو کے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے مولا نے فرمایا ہے جا علی کا صدقہ لے جا، ہمیں شیعہ بننے کی لالچ نہ دے۔ اب جملہ سنیے گا، جس کے بھی دل میں، جس کے بھی قلب کی گہرائی میں علی دھڑک رہا ہے، جس نے بھی حق زہرا سے نمک کھایا ہے، جو بھی مقروض ہے آل محمد کا، اب وہ اس جملے پر بولے گا ضرور۔ میرے مولا نے کہا جا لے جا، ہمیں شیعہ بننے کی لالچ نہ دے، ہمیں شیعہ بننے کی لالچ نہ دے، کہ اس لیے کہ یہ وہ فہرست ہے جو بندہ نہیں بناتا، اللہ بناتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مولا نے ارشاد فرمایا علی 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 اللہ بولا سلامت رکھے۔ اللہ اکبر، میرے مولا نے فرمایا ہے کہ ہمیں شیعہ بننے کی لالچ نہ دے۔ بہت توجہ چاہوں گا، ہمیں شیعہ بننے کی لالچ نہ دے۔ جا علی کا صدقہ لے جا، جا علی کا صدقہ لے جا، کہ یہ فہرست انسان نہیں بناتا، خدا بناتا ہے۔ یہ فہرست بندہ نہیں بناتا، یہ فہرست بندہ نہیں بناتا بلکہ خدا بناتا ہے۔ اس کے بعد میرے 8ویں امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، میرا مولا فرماتا ہے یاد رکھنا جو اس فہرست میں ہے وہ جا نہیں سکتا، جو اس فہرست میں نہیں ہے وہ آ نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، کہ جو اس فہرست میں ہے وہ جا نہیں سکتا، جو اس فہرست میں نہیں ہے وہ آ نہیں سکتا۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا، آج رسالت مآب کے حوالے سے پڑھتا، رات ہی جو ہے وہ مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں پوری امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن ابھی بھی یہاں چونکہ وفات کی تاریخ ہے پڑھتا، لیکن کیا کروں، پہلی بار آیا ہوں۔ پہلی بار سے مراد یہ کہ مجالس کے لیے، ورنہ ایک مرتبہ اس سے قبل بھی آیا تھا، لیکن بہرحال پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ کہیں روح حضرت زینب کو شکایت نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، عزیزو علی کے فضائل پڑھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی روح کو شکایت ہو جائے گی، اس لیے کہ بی بی کہیں گی کہ میں تو رسن بستہ تھی، میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہاتھ بندھے ہونے کے بعد، قیدی ہونے کے بعد، گلی گلی، کوچے کوچے، بازار بازار، دربار دربار، جگہ جگہ میں علی علی کرتی رہی، تو کیسا ذاکر ہے میرے بابا کے منبر پر آ رہا ہے اور علی علی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر عزیزو، اللہ اکبر عزیزو، یاد رکھیے گا، امام سجاد نے قاتل کی پہچان بتائی ہے کہ ہمارے دو طریقے کے قاتل ہیں، ایک وہ قاتل ہے جو چھوٹا قاتل ہے، ایک وہ قاتل ہے جو بڑا قاتل ہے۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا چھوٹا قاتل کون ہے؟ کہ چھوٹا قاتل وہ ہے جو زہر سے مارے، جو خنجر سے مارے، جو تیر سے مارے، جو تبر سے مارے، وہ ہمارا چھوٹا قاتل ہے۔ لیکن بڑا قاتل وہ ہے جو ہمارے جد کے منبر پر جائے اور ہمارے جد کے حوالے سے نہ بولے۔ اللہ اکبر، جو ہمارے دادا علی کے منبر پر جائے اور علی کے لیے نہ بولے۔ اللہ اکبر، اور عزیزو اسی چیز کو امام سجاد نے دربار میں بھی ثابت کیا ہے۔ جب دربار میں میرا مولا سجاد پہنچا ہے تو میرے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بھئی آپ شام گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا منبر بنا ہوا ہے جو یزید کے دربار میں رکھا ہوا ہے نا، بہت بڑا منبر ہے، لیکن میرے مولا سجاد نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ میرے مولا نے کیا کہا؟ اذن لی یا یزید ان اسعد حاصل اواد، اے یزید کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں؟ اللہ اکبر، ذرا جاگو، خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ کہ بھئی میرے مولا نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ میرے مولا نے یہی تو کہا تھا نا، ان اسعد حاصل اواد، کیا اے یزید مجھے بھی اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں؟ بھئی بنا ہوا منبر تھا، مولا نے کہا لکڑیوں کا ڈھیر، اور غدیر خم میں میں نے دیکھا لکڑیوں کا ڈھیر، نبی گئے منبر پر۔
اللہ اکبر، ذرا جاگو، خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ بھائی۔ غدیر خم کے میدان میں لکڑیوں کا ڈھیر تھا، لیکن کیا پڑھا جاتا ہے؟ سارے راویوں نے کیا لکھا؟ ہر مورخ نے ایک ہی جملہ لکھا ہے کہ نبی ممبر پر گئے اور شام کے دربار میں بنا ہوا تھا ممبر۔ مولا سجاد نے کیا فرمایا کہ کیا لکڑیوں کے ڈھیر پہ چلے جاؤں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وہاں ممبر ہے، مولا کہہ رہے لکڑیوں کا ڈھیر، یہاں لکڑیوں کا ڈھیر ہے، لیکن نبی ممبر پر جا رہے ہیں۔ کہنے لگے دیکھو، جہاں سے علی کے فضائل بیان ہو، اگر لکڑیوں کا ڈھیر ہوگا تب بھی ممبر کہلائے گا، لیکن جہاں سے علی کے خلاف بولا جائے، دکھنے میں چاہے ممبر ہو لیکن ممبر نہیں ہوتا، لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ اکبر۔ رضان محترم، عظمت علی کو سمجھیے گا، مولا علی کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ اکبر، جانے قربان ہو جائے قدم ابو تراب پر۔ اللہ اکبر۔ اگر علی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو رسالت مآب کے اس آخری وصیت سے سمجھ لیجئے گا کہ نبی کا آخری دور ہے، نبی اس دنیا سے جانا چاہتے، نبی پردہ فرما کے جانا چاہ رہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، ہر مسلک کے درمیان یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے تمام مدینے والوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر میرے بعد، بہت توجہ چاہوں گا کہ اگر میرے بعد تم یہ دیکھو کہ ساری دنیا ایک طرف ہے، علی ایک طرف ہے، اللہ اکبر، ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے کہ میرے بعد اگر تم یہ دیکھو کہ ساری دنیا ایک طرف ہے اور علی ایک طرف ہے، تو تم دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا، تم دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد جملہ ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ علی آگے آگے ہوگا، حق پیچھے پیچھے ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ علی آگے آگے ہوں گے، حق پیچھے پیچھے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا، علی علی کروانا یہ علی کا کام نہیں ہے، یہ تو خدا کا کام ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں شاید بھائی، علی علی کروانا یہ کوئی علی کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ علی چاہتے ہیں، علی علی کروانا علی کا کام نہیں ہے، یہ تو خدا کا کام ہے۔ اس لیے کہ علی نے ساری زندگی لوگوں سے خدا خدا کروایا ہے۔ بھائی علی نے جتنی جنگیں لڑی، ساری کے ساری جنگیں کس کے لیے لڑی؟ کہ لگے ساری جنگیں لڑی ہیں اللہ کے لیے۔ جنگ احد لڑی اللہ کے لیے، جنگ بدر لڑی اللہ کے لیے، جنگ خیبر لڑی اللہ کے لیے، جنگ ذات سلاسل لڑی اللہ کے لیے۔ بھائی علی کا ساری زندگی کا ایک مقصد تھا، اللہ کو پہچانوا لیا جائے، اللہ کو پہچانوا دیا جائے، اللہ کو بتا دیا جائے۔ بھائی علی نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، ساری کے ساری جنگوں کا مقصد یہ تھا اللہ پہنچ جائے، اللہ کی معرفت ہو جائے، اللہ کی معرفت ہو جائے۔ بھائی علی نے ساری زندگی اللہ اللہ کروایا ہے، تو اب اللہ پر بھی تو فرض ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دے دے۔ علی نے ساری زندگی اللہ اللہ کروایا، تو اب اللہ حشر تک علی علی کروائے گا۔ اللہ اکبر۔ رضان محترم، آج دنیا بڑے بھولے انداز سے کہہ دیتی ہے علی علی جب ہم کرتے ہیں، میں نے بھی جملہ کہا اسی لیے ابتدا میں پڑھ رہا ہوں کہ علی علی کروانا یہ علی کا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ علی والے ہیں، ان کا تو کام ہی بس علی علی کرنا ہے، اور اپنے آپ کو دنیا کہتی ہے کہ ہم تو نبی والے ہیں۔ ہاں، اپنے آپ کو نبی والے کہتے ہیں اور ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یہ علی والے ہیں۔ عزیزو، آج فیصلہ کن بات کر کے جا رہا ہوں۔ لوگ، دنیا ہمیں کہتی ہے کہ آپ علی والے ہیں، اور اپنے آپ کو دنیا کیا کہتی ہے کہ ہم نبی والے ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ تو روز اول ہو چکا تھا، کون نبی والا ہے کون علی والا ہے۔ بھائی دیکھیے، پہلے دن کیسا فیصلہ ہوا کہ سب جمع ہیں، کھانا کھا کے بیٹھے ہیں، رسالت مآب ہے، کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ جو تبلیغ اسلام میں، دین کی تبلیغ میں میری نصرت کرے گا، میری مدد کرے گا، وہ میرے بعد میرا جانشین، میرا خلیفہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب عزیزو کون کھڑا ہوا؟ کہ لگے علی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا انا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ بھائی دیکھیے، دنیا کہہ رہی ہے ہمیں علی والے، اپنے آپ کو دنیا کہہ رہی ہے نبی والے، لیکن یہ فیصلہ تو روز اول ہو چکا ہے، کون علی والا ہے، کون نبی والا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا بھائی، ایک وعدہ نبی نے کیا تھا، ایک وعدہ علی نے کیا تھا۔ علی نے کیا وعدہ کیا؟ یا رسول اللہ تبلیغ اسلام میں آپ کی نصرت کروں گا، تبلیغ اسلام میں آپ کی مدد کروں گا، تبلیغ اسلام میں آپ کی یاوری کروں گا۔ ایک وعدہ علی نے کیا تو ایک وعدہ نبی نے کیا کہ میرے بعد میرے جانشین بھی ہو، میرے خلیفہ بھی ہو، میرے وزیر بھی ہو۔ اب دنیا ہمیں علی والا کہتی ہے، اپنے آپ کو نبی والا کہتی ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، ایک وعدہ ہمارے علی کا ہے، ایک وعدہ آپ کے نبی کا ہے۔ ہمارے علی کا وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کی یاوری کریں گے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں بھائی، ہمارے علی کا وعدہ کہ تمہاری مدد کریں گے، نصرت کریں گے، ہیلپ کریں گے، یاوری کریں گے۔ ایک وعدہ ہمارے علی نے کیا تھا، ایک وعدہ تمہارے نبی نے کیا تھا۔ ہمارے علی نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب یہاں سے آمادہ ہو جائے بھائی، جب ہمارے علی کا وعدہ ہے تو جتنی بھی جنگیں ہیں ساری کے ساری جنگیں ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ جنگ بدر ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ جنگ احد ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ جنگ خیبر ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ جنگ خندق ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ جنگ ذات سلاسل ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ جنگ بنی قریظہ ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ جنگ بنی قریظہ ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں بھائی، دو وعدے ہیں، ایک وعدہ نصرت کا ہے، دوسرا وعدہ جانشینے کا ہے۔ تو جتنی بھی جنگیں ہیں ساری کے ساری جنگیں ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ جنگ خیبر ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ جنگ بدر ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ تو جتنی بھی جنگیں ہیں ساری کے ساری جنگیں ہم پڑھیں گے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ تو اب غدیر تم پڑھو، خدا کے لیے بیدار ہو جائے کہ بھائی غدیر تم پڑھو، غدیر تم پڑھو، اس لیے کہ تمہارے نبی کا وعدہ ہمارے علی سے تھا۔ لیکن دنیا جانتی ہے غدیر بھی ہم پڑھتے ہیں، جنگیں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ بھائی کائنات میں غدیر اور جنگیں نہیں پڑھتے، بلکہ دنیا کو بتاتے ہیں ہم ہی تو وہ ہیں جو اصل میں علی والے بھی ہیں، نبی والے بھی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لاکھ اللہ اللہ، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم، دیکھیے بھی بچوں نے نعرہ لگایا، لیکن غنودگی جو چھائی ہوئی ہے نا، ظاہر سی بات ہے 4 بجے کا وقت ہے، یہ تو میں آپ کو داد دوں گا کہ آپ اتنی داد دے رہے ہیں، ورنہ تو مجھے نہیں لگ رہا تھا۔ اس لیے کہ جہاں بھی کہیں 2, 2:30, 3 بجے والی مجلس ہے، اس میں سوائے سناٹے کے کچھ اور نظر نہیں آتا، چاہے جو پڑھ لیجیے، کیونکہ معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ عزیز تو دیکھیے، نام علی کے بہت 2 فائدے ہیں بہت بڑے، آپ کے سامنے 2 فائدے پڑھے تھے۔ پہلے بچے نے شاید ذہن سے نکل جائے، مصرے پڑھے دیتا ہوں۔
بچے نے بھی بڑے پیارے مصرے پڑھے بی بی صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے کہ جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ اکبر، ذرا بیدار ہو جائے تو انشاءاللہ لطف آ جائے گا کہ جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پر آسمانوں پر آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی۔ تم اذانوں میں تم اذانوں میں تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو، بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی۔ کہ تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو، تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو، بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی، تو اس لیے آتے نہیں۔ ادھر دیکھیے، اس لیے آتے نہیں، اس لیے آتے نہیں روضہ سرور پہ ادو، اس لیے آتے نہیں روضہ سرور پہ ادو، ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر، کہ اس لیے آتے نہیں، اس لیے آتے نہیں روضہ سرور پہ ادو، ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی جاتی، ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی جاتی۔ تو چوم کے چوم کے چوم کے جون کے ماتھے کو کہا سرور نے، چوم کے جون کے ماتھے کو کہا سرور نے، سیرت اچھی ہو تو صورت نہیں دیکھی۔ کثیرت اچھی ہو تو صورت نہیں دیکھی جاتی۔ اما یہاں پہ چہرے نہیں دیکھے جاتے، یہاں پہ کردار دیکھا جاتا ہے، چاہے حبش کا رہنے والا ہو، چاہے فارس کا رہنے والا ہو۔ اگر عقیدہ اچھا ہے تو فارس والا بھی محمدی کہلاتا ہے، اور عقیدہ اچھا نہیں ہے، جملہ ادھورا روکوں گا قسم خدا کی، اگر عقیدہ اچھا ہے تو فارس کا رہنے والا محمدی کہلاتا ہے، اور عقیدہ اچھا نہیں ہے تو بزم سے اٹھا دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اما یہاں پر عقیدہ دیکھا جاتا ہے، کردار دیکھا جاتا ہے، چہرہ نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ اکبر، حضرت بلال کون تھے؟ حبشی تھے، کالے تھے، عربی نہیں تھے، گورے نہیں تھے، حبشی تھے، عربی نہیں تھے، کالے تھے، گورے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، بہت توجہ چاہوں گا، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، غیر سید تھے، سید نہیں تھے، لیکن عقیدہ اچھا تھا۔ تو منزل یہاں پر ہے کہ چلا کرتے تھے مکے کی گلیوں میں اور آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی عقیدہ اچھا تھا، چلتے تھے مدینے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں، اور آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ جب رسول اللہ لوٹے ہیں تو کیا فرمایا؟ یہی تو کہا تھا، بلال میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی رسول اللہ، رسول اسلام کہہ رہے ہیں کہ جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، نعرہ حیدری کے دو بہت بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے، دیکھیے آج کا دور ہے، انسان مطلب کی بات کرتا ہے، ہر انسان اپنے مطلب کی بات کرتا ہے نا، کہ یہ نعرہ حیدری کیا ہے؟ نعرہ حیدری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ذاکر بولتا بولتا، چیختا چیختا، چلاتا چلاتا تھک جاتا ہے، اور جب بھی کوئی علی کا نام بلند کرتا ہے ذاکر کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی ذاکر کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے۔ اما عظمت نام علی کو پہچانیے، علی کا نام کتنا عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کے نام کو پہچانو کہ علی کا نام کتنا عظیم ہے، کتنا گرا قدر ہے، کہ 1400 سال ہو گئے علی کے نام کی عظمت کو پہچانیے گا، علی کا نام کتنا قیمتی ہے۔ بھائی ذاکر بولتا بولتا، چیختا چیختا، چلاتا چلاتا تھک جاتا ہے، اور جب بھی کوئی نام علی بلند کرتا ہے ذاکر کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے۔ اما عظمت نام علی کو پہچانو، علی کا نام آج بھی لوگوں کو سانسیں تقسیم کر رہا ہے۔
ذان محترم علی کا نام آج بھی لوگوں کو ساتھ سے تقسیم کر رہا ہے۔ عزیزو دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ علی کا نام صرف علی کا نام تھوڑی ہے، علی کا نام اللہ کا بھی تو ہے۔ العلی ہے نہیں ہے اسماء حسنہ میں، اللہ کے پاکیزہ ناموں میں ایک نام ہے العلیو۔ اور عزیزو اللہ کا نام لینا باعث ثواب بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور عزیزو جب بھی علی کا نام بلند ہوتا ہے، علی کا نعرہ لیا جاتا ہے، تو العلیو اللہ کا بھی نام ہے، بہت توجہ، اور اللہ کا نام باعث ثواب بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ اور عزیزو علی کون ہے؟ کہ اللہ کے علی وہ ہے کہ جو اپنے دشمن کی بھی 72 اور 73 مرتبہ مدد کرتا ہے۔ تو کیا جس نے عشق میں مودت اور محبت میں نعرہ بلند کیا ہوگا، کیا علی اس کی مدد نہیں کریں گے؟ کریں گے یا نہیں کریں گے بتائیے؟ کہ اللہ کے علی اس کی ضرور مدد کریں گے۔ اور دیکھیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی قیامت کے دن دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی روز حشر دیکھے گا۔ بھائی 1400 سال پہلے اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو بات ٹھیک تھی، لیکن آج تو سب کی سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ ہر کسی کی جیب میں موبائل رکھا ہوا ہے۔ بھائی آپ موبائل شروع کر دیں، اسٹارٹ کر دیں، بھائی میں اگر دایاں ہاتھ ہلا رہا ہوں تو موبائل دایاں ہاتھ دکھائے گا، بایاں ہاتھ ہلا رہا ہوں تو موبائل بایاں ہاتھ دکھائے گا، میں زبان چلا رہا ہوں تو موبائل زبان دکھائے گا۔ بس سر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا میں دایاں ہاتھ ہلاؤں موبائل بایاں دکھانے لگے، میری زبان چل رہی ہو اور موبائل سر دکھانے لگے، ایسا ہو جائے گا کیا؟ بھائی 1400 سال پہلے کیمرہ نہیں تھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب تو ہے نا۔ تو عزیزو علی کا نام عشق سے لیجئے گا، محبت اور مودت کے ساتھ لیجئے گا، اور جب حشر کا میدان ہونا، حشر کے میدان میں جائیں گے تو عزیزو علی کس منزل پر ہوں گے؟ علی کس مقام پر ہوں گے؟ علی کا رتبہ کیا ہوگا؟ کہ علی ہے چیف جسٹس، علی فیصلہ کرنے والے ہیں، جنت والے کو جنت دیں گے، جہنم والے کو جہنم کی جانب روانہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم ہماری نمازوں کا عالم کیا ہے؟ روزوں کا عالم کیا ہے؟ حج کا عالم کیا ہے؟ زکوٰۃ کا عالم کیا ہے؟ خمس کا عالم کیا ہے؟ نماز کا عالم یہ ہے امام کے پیچھے تکبیر کہہ تو دی، ذہن پہنچ گیا مارکیٹ میں۔ روزے کا عالم یہ ہے کہ بار بار نکل کر باہر کبھی ہونٹوں کو پوچھ رہے ہیں، کبھی رومال سے پسینہ صاف کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں آج کا تو روزہ بہت لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ روزوں کا عالم یہ۔ زکوٰۃ کا عالم کیا ہے؟ زکوٰۃ کا عالم یہ ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو جیب سے 2 روپے غریب کو نکلیں گے، لیکن اگر مجمع میں کھڑے ہوئے ہیں تو 10 اور 50 کا نوٹ غریب کے لیے نکل آئے گا۔ بھئی دیکھنے والا نہیں تھا تو 2 روپے نکلے، دیکھنے والے آ گئے تو 50 روپے نکل گئے۔ تو ہمارے اعمال کی تو حیثیت یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں ریاکاری ہے۔ تو عزیزو جب کچھ نہ کام آئے نا، علی چیف جسٹس ہوں گے، علی کے قریب جانا، جانے کے بعد قدموں کو پکڑ لینا، پکڑ کے کہنا میرے مولا میں نے زندگی بھر تیرے نام کا ورد کیا ہے، تیرا نعرہ لگایا کرتا تھا، تجھے بلایا کرتا تھا، اے علی آپ تو دشمن کی بھی 72 اور 73 مرتبہ مدد کرتے ہیں، میری بھی آج ایک مدد کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے نا، اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اس نیکی کو دیکھے گا، ذرہ برابر بدی کی ہے تو وہ اس بدی کو دیکھے گا۔ علی کے قدموں کو پکڑ لینا اور پکڑنے کے بعد کہنا اے میرے مولا ساری زندگی بھر آپ کے نام کا نعرہ لگایا کرتا تھا، مجھے اجر چاہیے، اور اجر میں علی سے کوئی بہت بڑا سوال نہیں کر لینا، علی سے جنت نہیں مانگنا، علی سے سلسبیل نہیں مانگنا، علی سے حور و کوثر نہیں مانگنا، علی سے کچھ نہیں مانگنا، بلکہ علی سے کہنا میرے مولا مجلس میں تیرے نام کا نعرہ لگایا کرتا تھا، بس اتنا کر دے کہ مجھے توبہ کا ایک پتا دے دے، مجھے توبہ کا ایک پتا دے دے۔ اللہ اکبر۔ علی سے کوئی بڑا سوال نہیں، بس توبہ کا ایک پتا مانگ لینا۔ بھئی تمہیں تو علی کی سخاوت کا اندازہ ہے نا، تم تو ساری زندگی علی کی سخاوت کو سنتے چلے آئے ہو نا۔ بھئی علی کی سخاوت کیسی ہے؟ کہ علی کی سخاوت ایسی ہے، آنے والے نے آ کر کہا اللہ کے نام پہ روٹی دے دو، علی نے کہا قمبر اسے روٹی دے دو، قمبر نے کہا میرے مولا روٹی تو دسترخوان میں ہے، علی نے کہا دسترخوان دے دو، پھر قمبر نے کہا دسترخوان تو اونٹ پر ہے، علی نے کہا اونٹ دے دو، کہ اونٹ تو قطار میں ہے، علی نے کہا پوری قطار دے دو۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آیا علی کتنا بڑا سخی ہے، علی کتنا بڑا کریم ہے۔ علی سے کوئی بہت بڑا سوال نہیں کرنا، علی سے بہت بڑا مطالبہ نہیں کرنا، جنت نہیں مانگنا، کوثر نہیں مانگنا، سلسبیل نہیں مانگنا، حور و غلمان کچھ نہیں مانگنا، علی سے کہنا تیرے نام کا عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ریاکاری نہیں،
بلکہ تیرے عشق میں تیرا نعرہ لگایا کرتا تھا، بس اس کے بدلے میں طوبہ کا ایک پتا دے دے۔ علی کہیں گے میرا نعرہ لگایا تھا، اجر چاہتا ہے، فرشتوں اسے طوبہ کا پتا دے دو۔ فرشتے کہیں گے پتا تو ٹہنی میں ہے، علی کہیں گے ٹہنی دے دو۔ پھر فرشتے کہیں گے ٹہنی تو درخت میں ہے، علی کہیں گے درخت دے دو۔ فرشتے کہیں گے درخت تو جنت میں ہے، علی کہیں گے میرے نعرہ لگانے والے کو جنت دے دو۔ حلیم مولا، حلیم مولا، حلیم مولا، حلیم مولا، اللہ اکبر۔ علی 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 اللہ اکبر۔ خزان محترم، لوگ کہیں گے بڑی سستے میں جنت دے دی مولانا نے، ہے نا؟ کیونکہ اب تو خناس ابھرنے لگے ہیں نا۔ ہاں، جب پڑھا جاتا ہے کہ ایک آنسو کے بدلے جنت، کل لگے بڑی سستی بیچ کے چلے جاتے ہیں ذاکرین۔ کیونکہ ہمارے اب کیا کیا جائے، اتنے گروپ پڑ چکے ہیں شیعت کے اندر۔ ہاں عزیزان محترم، دیکھیے گا یہ جو زمانہ چل رہا ہے نا، یہ ہمارے امتحان کا بھی زمانہ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب آئے تو آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو۔ ہاں، وہ بھی تو کہہ رہے تھے کہ کیا ہم اس دین کو چھوڑ دیں، ہاں، جو سالوں سال صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو اب ہمیں ہی لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ بھئی رسول کے دور میں بھی یہی جملے کہے جا رہے تھے اور آج بھی یہی جملے کہے جا رہے ہیں۔ ہاں، کہ ہمارے ہاں تو برسوں سے یہی رسم ہے، یہی ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، کیسے چھوڑ دیں؟ تو آج کل لوگ پیدا ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یوں نہیں، یوں کرو، یوں نہیں، یوں کرو۔ اور ذہن محترم کہتے ہیں کہ بڑے سستے میں جنت بیچ دی۔ ہاں، کتنے سستے میں بیچ دی بھائی، کتنے ڈپارٹمنٹ ہو گئے، کتنے گروہ ہو گئے، اللہ جانے کتنے رنگوں پہ نام ہو گئے، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی گلابی ہے، کوئی اودا ہے، کوئی چتکبرا ہے، اللہ جانے کتنے نام پڑ گئے، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن عزیزان محترم، جب ہم پڑھتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں بڑے سستے میں جنت دے دی۔ اللہ اکبر، ایک آنسو کے بدلے مولانا جنت دے گئے۔ ہاں، ابھی توجہ چاہتا ہوں عزیزو، جتنے بھی ہم میں جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ، یہ جو گروہ بن رہے ہیں، کیا کوئی ایسا گروہ ہے جس نے یہ انکار کیا ہو کہ بہلول نے 1 درہم میں جنت نہیں بیچی؟ اللہ اکبر، کیا کوئی انکار کرتا ہے؟ کہیں آپ نے سنا کہ بھئی اس گروپ نے انکار کر دیا ہو کہ نہیں یہ روایت ضعیف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانیں گے کہ بہلول نے جنت بیچی ہے 1 درہم یا 2 درہم میں، کہ 2 درہم میں یا 1 درہم میں جنت بیچی؟ نہیں، سب پڑھتے ہیں، جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں کہ بہلول دانا اس گھر کا نوکر تھا، اس گھر کا غلام تھا، اس گھر کے غلام نے 1 درہم میں یا 2 درہم میں جنت بیچ دی۔ ہر کسی کو تسلیم ہے، اما میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، گھر کا غلام اگر 1 درہم یا 2 درہم میں جنت بیچ دے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے، اور جو جنت کے مالک ہیں اگر وہ آنسو کے بدلے دے دے، اللہ اکبر، سب کو اعتراض ہونے لگتا ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، اگر رو رہے ہو تو اس یقین کے ساتھ رو کہ بخشے جاؤ گے، اس یقین کے ساتھ رونا کہ بخشے جاؤ گے۔ اگر دل میں شک آ گیا تو پھر یہ یقین کر لو کہ بخشے نہیں جاؤ گے۔ رونا تو یہ سوچ کے رونا، یقین سے رونا کہ بخشا جاؤں گا، یقین ہونا چاہیے کہ بخشا جاؤں گا۔ اگر دل میں شک آ گیا تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم بخشے نہیں جاؤ گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ علی یقین والوں کی قبر میں آتا ہے، علی شکیوں کی قبر میں نہیں آتا۔ عزیزو، علی یقین والوں کی قبر میں آتے ہیں، علی شکیوں کی قبر میں نہیں آتے ہیں۔ بہلول جنت بیچ دے 2 درہم میں تو سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور اگر جو ملکہ جنت ہے، جنہوں نے جنت گفٹ میں نہیں لی ہے، جزاءً جنتم و حریرا،
اہل بیت نے جنت جزا میں لی ہے، عطا میں نہیں لی ہے۔ عطا اور ہے، جزا اور ہے۔ بھائی میں وہاں سے یہاں آیا، یا ایک بچہ کہ میں وہاں سے گھر سے اپنے یہاں آیا، ایک بچے کو دیکھا کہ بڑا پیارا مرثیہ پڑھ رہا تھا، میں نے جو ہے وہ جیب سے 10 روپے نکالے اس کے حوالے کیے۔ جب وہ جانے لگا چاکلیٹ لینے، ٹافی لینے، میں نے کہا بیٹا یہ 10 روپے میں 2 روپے اس کو بھی دینا، 2 روپے اس کو بھی دینا، کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا ہوں؟ اللہ کے مولانا کہہ سکتے ہیں، آپ نے 10 روپے۔ لیکن ایک آدمی میرے گھر مزدوری کرے دن بھر اور شام کو جانے لگے، میں جیب سے 500 روپے کا نوٹ نکالوں اس کے حوالے کروں، جب وہ جانے لگے تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ بھیا یہ 500 روپے اکیلے مت خرچ کرنا، 200 اس کو بھی دینا، 100 اس کو بھی دینا، 150 روپے بھائی کو بھی دے دینا اور 50 روپے اماں کو بھی دے دینا، کہہ سکتا ہوں؟ اللہ کے مولانا نہیں کہہ سکتے۔ بھائی دونوں پیسے میری جیب سے نکلے، 10 روپے بچے کو دیا وہ بھی میری جیب کے تھے، 500 روپے مزدور کو دیا وہ بھی میری جیب کے تھے۔ ایک میں مجھے کہنے کا اختیار ہے، دوسرے میں مجھے کہنے کا اختیار نہیں۔ ایسا کیوں؟ کہ وہ جو 10 روپے تھے وہ آپ کی عطا تھی۔ اللہ اکبر، ذرا جاگو خدا کے لیے، کہ وہ آپ کی عطا تھی، اور یہ جو 500 روپے دیے ہیں اس مزدور کی مزدوری ہے، اس کی جزا ہے۔ دیکھیے عطا میں دینے والے کو اختیار، جزا میں لینے والے کو اختیار۔ اللہ اکبر، رضان محترم، عطا میں دینے والے کو اختیار، عطا میں دینے والے کو اختیار ہوتا ہے، جزا میں لینے والے کو اختیار ہوتا ہے۔ اب شک نہ کرنا اگر یہ حدیث پڑھی جائے کہ جس نے حسین پر رویا یا رلایا یا رونے جیسی تصویر بھی بنا لی اس پر جنت واجب، اس میں شک نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اہل بیت نے جنت اللہ سے عطا میں نہیں لی ہے، جزا میں لی ہے۔ بھائی عطا میں دینے والے کو اختیار ہوتا ہے، جزا میں لینے والے کو اختیار ہوتا ہے۔ تو اہل بیت نے جنت عطا میں نہیں لی ہے، جزا میں لی ہے۔ جب جزا میں لی ہے تو اب یہ تو اہل بیت کو اختیار ہے نا، جسے چاہیں ایک آنسو کے بدلے دے دے، جسے نہ چاہیں سجدوں کی قطار کے عوض بھی نہ دے۔ یہ تو قرآنی فیصلہ ہے نا، یہ تو قرآن کے بعد ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، رضان محترم، کیا ہوا؟ کھلگی صاحب آ گیا مرحلے پر، منزل پر، علی علی۔ آج لوگوں کے ذہن میں کہ ہم حقیقت کو سمجھیں گے، کس کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اہل بیت کی حقیقت، علی کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو؟ ہم علی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، پہلے حر کو تو سمجھ لو۔ اللہ اکبر، ہمیں پہلے حر تو سمجھ میں آ جائے۔ علی کی منزل تو بہت بلند ہے، علی تو بہت بالا ہے۔ اللہ اکبر، رضان محترم، بتائیے علی کہاں پر آئے؟ اللہ کہ علی آئے ہیں کعبے میں۔ لوگ دماغ میں علی کو لانا چاہتے ہیں، عقلوں میں علی کو لانا چاہتے ہیں، علی آئے ہیں کعبے میں۔ اور جب کعبے میں علی آئے تھے، کعبے کا عالم کیا تھا؟ کہ اللہ کہ کعبے کی دیوار پھٹ گئی تھی۔ اللہ اکبر، بھائی لوگوں کو شوق ہے نا کہ علی دماغ میں آ جائے، علی دماغ میں اتر جائے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، علی کو دماغ میں اترنے کی بس جتنا جان لو کافی ہے، زیادہ سوار نہ ہو جائے۔ علی دماغ میں نہیں اتر سکتا ہے، علی عقلوں میں نہیں آ سکتا ہے۔ بھائی علی کہاں پر آئے ہیں؟ کہ علی آئے کعبے میں۔ جب علی کعبے میں آیا تھا، کعبے کی دیوار پھٹ گئی تھی۔ اگر تجھ جیسے کی عقل میں آئے گا تیرا دماغ پھٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، رضان محترم، علی اگر تجھ جیسے کی عقل میں آ جائے تو تیرا دماغ پھٹ جائے۔ جناب بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں دجلہ کے قریب، اللہ اکبر، ہاتھ میں کاسا ہے، پیالہ ہے، پانی بھر رہے ہیں، پانی ابل ابل کے گر رہا ہے۔ پیچھے سے بادشاہ گزرا، کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اس کاسے میں اس دریا کو بھر رہا ہوں۔ کہا کہ حقیقتاً پاگل ہو۔ جناب بہلول نے گردن کو اونچا کیا، سر کو اونچا کیا، کہ کیا کہا؟ کہ حقیقتاً پاگل ہو۔ کہ کیسے؟ کہ اتنا بڑا دریا اتنے سے کاسے میں کیسے آ جائے گا؟ اتنا بڑا دریا اتنے سے کاسے میں کیسے آ سکتا ہے؟ بس پلٹ کر فوراً بہلول نے جواب دیا، مجھے بھی تو تیری عقل پر حیرت ہو رہی ہے۔ بھائی اتنا بڑا دریا اتنے سے کاسے میں نہیں آ سکتا، تو اتنا بڑا علی اتنی سی عقل میں کیسے آ جائے گا؟ اللہ اکبر، کا اتنا بڑا علی اتنی سی عقل میں کیسے آ جائے گا؟ تو عزیزو، علی کو عقل میں لانے کی سوچے چھوڑ دیں،
اگر کوئی سوچ رہا ہو، ہاں عزیز ہو، کوشش کریں کہ ہمیں ان سے کچھ حاصل ہو جائے معرفت کی، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ علی عقل میں آ جائے گا تو اذان محترم ناممکن ہے، اس لیے کہ اگر علی عقل میں آ جائے تو علی علی نہیں رہتا، اگر علی عقل میں آ جائے تو علی علی نہیں رہتا، اس لیے کہ صرف جانا ہی مصطفیٰ نے ہے یا اللہ نے ہے کہ علی کہتے کسے ہیں۔ ہاں عزیزو، علی کو سوچنے کی کوشش سلمان جیسے بھی کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں مولا آنکھوں پہ دوبارہ پردہ ڈال دیجئے کہیں ایمان میں تزلزل نہ برپا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم تو علی ذات کا نام ہے۔ محمد اسماعیل مبلغ اعظم بہت بڑے خطیب مجلس پڑھ رہے ہیں کہ جب مجلس پڑھ رہے تھے ایک مرتبہ چاروں طرف سے نعرے بلند ہو رہے تھے، ایسے ہی حیدر حیدر علی 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 علی، یہ نعرے بلند ہو رہے تھے۔ جب چاروں طرف سے نعرے بلند ہو رہے تھے تو ایک شخص بیچ سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ محمد اسماعیل یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ ان پڑھ، یہ جاہل، یہ اوالی، یہ موالی کا صرف شور بلند کر رہے ہیں، یہ مدہوش صرف شور کر رہے ہیں، علی 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 کے شور کر رہے ہیں، ان کو رکوائیے، ان کو کچھ کہیے، ان کو کچھ منع کیجیے۔ اللہ اکبر۔ پلٹ کر مبلغ اعظم نے عجیب جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی تو حیرت اسی بات پر ہے، مجھے بھی تو افسوس اسی بات پر ہے کہ یہ مدہوش ہو کر، یہ بے ہوش ہو کر علی علی کر رہے ہیں، تو ہوش میں رہ کر۔ ذہن محترم اور عزیزو یاد رکھیے گا، جس نے علی علی کیا اللہ نے کسی کو ولی بنا دیا، کسی کو سلطان بنا دیا، کسی کو حاکم بنا دیا، کسی کو پیر بنا دیا، کسی کو امام بنا دیا۔ جس نے بھی علی علی کیا ہے اللہ نے، حضرت نظام الدین اولیاء، ہاں عزیز ایک شخص آیا، آنے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء سے کہتا ہے کہ اے نظام الدین اولیاء یہ بتائیے کہ آپ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے پلٹ کر کہا کہ پہلے یہ بتا تو آیا کہاں سے؟ کہنے لگے فلاں جگہ سے۔ کہ تیرا بادشاہ کون ہے؟ کہ فلاں میرا بادشاہ ہے۔ کہنے لگے تو یہ بتا کہ تو کیا کھاتا ہے؟ کہنے لگے میں گندم کھاتا ہوں۔ کہ تیرا بادشاہ کیا کھاتا ہے؟ کہنے لگے وہ بھی گندم گیہوں کھاتا ہے۔ تو کہنے لگے یہ بتا دونوں کے کھانے میں فرق کیا ہے؟ تو بھی گندم گیہوں کھاتا ہے، وہ بھی گندم اور گیہوں کھاتا ہے۔ بھئی بات پہنچ رہی ہے؟ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بھی گندم کھاتا ہے، وہ بھی گندم کھاتا ہے، دونوں کے کھانے میں فرق کیا ہے؟ ایک مرتبہ پلٹ کر آنے والے نے کہا کہ وہ بادشاہ ہے، میں اس کی رعایا ہوں، وہ اپنا کھاتا ہے، میں اس کا صدقہ کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے پلٹ کر یہی جملہ اس پر دوہرا دیا کہ لگے کیا کہا تو نے؟ کہ وہ اپنا کھاتا ہے، میں اس کی رعایا ہوں، میں اس کا صدقہ کھاتا ہوں۔ کہ یہی فرق میری ولایت اور علی کی ولایت میں ہے۔ علی کی ولایت اپنی ہے، میری ولایت علی علی کرنے کا صدقہ ہے۔ ذان محترم تو عزیزو، علی مقدر سے ملتا ہے، علی نصیب سے ملتا ہے۔ یہ تمہارا مقدر ہے کہ تم علی علی کر رہے، اور علی کتنا عظیم ہے۔ آج لوگوں نے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بھائی ایک بہت بڑا سوال کہ یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام نے تھک تو نہیں رہے، ورنہ وقت غالباً ہو گیا ہے۔ رضوان محترم رضوان محترم، میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ جو مجلس حسین کے لیے فرش عزا پر اس وقت بڑی سخت گرمی ہو رہی ہے، شدت کی گرمی ہے، کہ اگر کوئی انسان امام حسین کے لیے فرش عزا پہ بیٹھ کے قسم خدا کی اگر یہاں پر گرمی کو برداشت کرے گا حسین کے لیے، آپ ابھی گرمی برداشت کر رہے ہیں، کس کے لیے گرمی برداشت کر رہے ہیں؟ کسی کو دکھانے کے لیے، کسی انسان کے لیے؟ کہنے لگے نہیں، مادر حسین کو خوش کرنے کے لیے، ہاں امام بی بی سیدہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی سختیاں اٹھائے گا نا دنیا میں حسین کے لیے، انشاءاللہ وہ آخرت کی گرمی سے محفوظ رہے گا، آخرت کی گرمی سے اور آخرت کی سختیوں سے انشاءاللہ نجات ضرور ملے گی اگر یہاں حسین کے لیے تم نے سختیاں اٹھائی۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ بتائیے ایک بہت بڑا سوال
لوگ یہ کہتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو بچایا، روزے کو بچایا، حج کو بچایا، زکوٰۃ کو بچایا، امر بالمعروف کو بچا لیا۔ اذان محترم، کیا نماز ہی کو بچایا ہے؟ روزے کو ہی بچایا ہے؟ حج ہی کو بچایا ہے؟ خمس و زکوٰۃ ہی کو بچایا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ جتنے بھی 71 شہید بلکہ 70 شہید، جتنے بھی 70 شہید تھے، یہ سارے کے سارے شہید جب خیمے سے نکلے ہیں، جو جہاں تھا وہاں سے جب نکلے ہیں، تو کسی نے جو ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار کو نکال لیا۔ علی کتنا بڑا مسئلہ تھا عزیزو، سمجھیے گا کہ جتنے بھی شہید ہیں سب کے سب جب مقتل کے لیے میدان کے لیے نکلے ہیں نا، سب نے تلوار یا تو رہوار پہ بیٹھ کے نکال لی، یا جو ہے وہ خیمے ہی سے نکال لی، یا میدان میں پہنچنے کے ساتھ ہی فوراً تلوار کو نیام سے باہر نکال لیا۔ تو عزیزان محترم، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کو کب نکالا ہے؟ کب نکالا؟ خیمے سے نکالا؟ نہیں۔ رہوار پہ بیٹھ کے نکالا؟ نہیں۔ لشکر سے سامنے آ کے نکالا؟ نہیں۔ جب گفتگو کر لی، بات چیت کر لی، کیا بات چیت کی تھی؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام، کیا حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف نماز ہی کو بچایا، روزے ہی کو بچایا، حج ہی کو بچایا، زکوٰۃ ہی کو بچایا۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حسین نے سب کو بچایا ہے، تو جو حسین سے پہلے 70 میدان میں 71 میدان میں گئے ہیں، انہوں نے کس کو بچایا ہے؟ جو اس سے پہلے میدان میں گئے ہیں، انہوں نے پھر کس کو بچایا ہے؟ تو عزیزو، یہاں پر ایک جملہ کہوں گا کہ جو حسین سے پہلے میدان میں گئے ہیں نا، ان سب کا ایک ہی مقصد تھا، ہم شہید ہو جائیں، حسین بچ جائے۔ سب نے حسین کو بچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ سبھی تو حسین سے پہلے گئے نا کہ ہم شہید ہو جائیں، حسین بچ جائیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا حسین بچ گئے تو دین بچ گیا۔ ہاں، دین است حسین دی پناہ است حسین۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر حسین بچ گئے تو دین بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن امام حسین سب نے تلوار خیمے سے نکال لی، رہوار پہ بیٹھ کے نکال لی، اور مقتل میں آ کے نکالی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے تلوار کب نکالی؟ کہ امام حسین علیہ السلام نے تلوار جب نکالی کہ جب اپنے کانوں سے سن لیا کہ جب یہ صدائی بغضاً لابیک، آپ کے بابا کے بغض میں ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں نماز ہی کو بچایا ہے، روزے ہی کو بچایا ہے، حج ہی کو بچایا ہے، زکوٰۃ ہی کو بچایا ہے۔ اذان محترم، روزے ہی کو نہیں بچایا ہے، نماز ہی کو نہیں بچایا ہے، بلکہ نماز کو بھی بچایا ہے، روزے کو بھی بچایا ہے، ہی نہیں بھی۔ بہت توجہ چاہوں گا کہ روزے کو بھی بچایا ہے، نماز کو بھی بچایا ہے، حج کو بھی بچایا ہے۔ ورنہ امام حسین علیہ السلام آگے پوچھتے نہیں میں نے کیا کیا ہے؟ حلال محمدی کو حرام کر دیا، حرام محمدی کو حلال کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا حسین کے وقت جب حسین کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، کیا ایسا ہو گیا تھا کہ ظہر کی 5 رکعت پڑھی جا رہی تھی، عصر کی 5 رکعت پڑھی جا رہی ہو، مغرب کی 4 رکعت پڑھی جا رہی ہو؟ کہنے لگے ایسا کچھ نہیں تھا، 3 ہی رکعت پڑھی جا رہی تھی، ظہر کی 4 ہی رکعت پڑھی جا رہی تھی، عصر کی 4 ہی رکعت پڑھی جا رہی تھی۔ تو پھر آخر امام حسین علیہ السلام نے کس چیز کو بچایا ہے؟ اذان محترم، یاد رکھیے گا، اس وقت میں جو نماز ہو رہی تھی وہ بے جان نماز ہو رہی تھی۔ شاید میرا جملہ نہیں پہنچا بھائی، بے جان نماز ہو رہی تھی، اس لیے کہ ولایت علی کے بغیر جتنے بھی اعمال ہیں سب کے سب بے جان ہیں، مردہ ہیں۔ جب جان آتی ہے، جب عشق علی، ولایت علی کے ساتھ ہو، اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے جب جملہ سنا ہے نا کہ بغضاً لابیک، کہ آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں، تب امام حسین علیہ السلام نے تلوار کو نکالا ہے۔ امام نے تلوار کو اسی وقت کیوں نکالا؟ یا اس لیے کہ علی جانتے تھے، اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ دیکھو علی کے مسئلے میں زبان سے گفتگو نہیں ہوتی ہے، علی کے مسئلے میں تلوار سے گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے؟ اسی لیے تلوار کب نکالی؟ کہ جب بغضاً لابیک، آپ کے بابا کے بغض میں۔ تو عزیزو، کس کو بچایا ہے؟ ولایت علی کو بچایا۔ اس لیے کہ ولایت علی اگر نماز میں آئے گی تو نماز جاندار ہوگی، ولایت علی اگر روزے میں آئے گا تو روزہ جاندار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بس جان محترم کہ کربلا کے میدان میں نماز ہی کو نہیں بچایا، نماز کو بھی بچایا ہے، روزے کو بھی بچایا ہے، حج کو بھی بچایا ہے، لیکن اصل ولایت علی ہے، اس کو حسین نے کربلا کے میدان میں بچایا۔ اور عزیزو، ایک ہے عشق علی۔ جب عشق دل و دماغ پہ چڑھتا ہے تو دار پہ بھی انسان علی علی کرتا ہے۔
لیکن یہی بغض جب دل و دماغ پہ چڑھتا ہے نا تو پھر انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں ذرا غور تو کیجیے، صبح امام حسن علیہ السلام کے مسائل پڑھ چکا ہوں۔ کربلا کے میدان میں انسان نہیں رہ گئے تھے بلکہ جانوروں سے بدتر ہو گئے تھے۔ کیا کوئی 4 برس کی بچی کو بھی تماچا لگاتا؟ اللہ اکبر! کیا کوئی 4 برس کی بچی کو بھی تازیانے لگاتا ہے؟ اللہ اکبر! عزیزو، انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ارے بچوں پر تو رحم کیا جاتا ہے، لیکن عزیزو کیسے تماچا لگائے گئے سکینہ کو کہ آج 1400 برس گزر گئے ہیں۔ پوری روایت نہیں پڑھوں گا، بس ایک جملہ پڑھوں گا۔ 1400 برس گزر گئے ہیں کربلا کے ظلم کو، لیکن آج بھی سکینہ کا رخسار نیلا ہے۔ اللہ اکبر! علامہ اردوستانی عجیب جملہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سکینہ ایسی مظلومہ ہے، سکینہ ایسی معصومہ ہے کہ جس کی سانسیں کم تھی تماچے زیادہ تھے، جس کی سانس ایک تھی تماچے 4 تھے، جس کی زندگی تھوڑی تھی لیکن مصیبتوں کا سفر بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! ہاں عزیزو، کربلا کے میدان میں عجیب ظلم ہوا ہے۔ اگر کربلا کے میدان کے ظلم کو سمجھنا ہے تو بی بی زینب کے ایک جملے سے سمجھ لیجئے گا۔ جب نانا کے مظاہر پہ پہنچی ہے نا تو ایک جملہ کہا تھا، نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو زینب پر نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! کیسا ظلم ہوا ہے کربلا کے میدان میں کہ حسین کی شہادت کے بعد حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایک 4 برس کی بچی کو دیکھا جس کے رخسار پر نیل کے نشان موجود تھے، اس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی، اس کا دامن جل رہا تھا، وہ مقتل کی جانب دوڑ رہی تھی۔ بس حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے گھوڑے کو دوڑایا اور دوڑانے کے بعد بچی کے قریب پہنچنے کے بعد بس ایک مرتبہ بچی ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کے پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے فوراً گھوڑے سے اتر کر اس کے دامن کی آگ کو بجھا دیا۔ جیسے ہی میں نے آگ کو بجھایا ہے نا، بس بچی نے کہا اے آنے والے، تو نے مجھ پر کرم کیا ہے، ایک کرم اور کر دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ حمید کہتا ہے میں نے پوچھ لیا اے بچی تو نجف جا کے کیا کرے گی، تیرا نجف میں کون رہتا ہے؟ وہ بچی کہتی ہے میں دادا علی کے پاس جاؤں گی اور دادا سے شکایت کروں گی، اے دادا تیرا گھر اجڑ گیا، اے دادا تیری بیٹیوں کے سر سے چادریں چھین لی گئی۔ اجرکم اللہ! اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ارے کربلا کے میدان میں انسان نہیں تھا، جانوروں سے بدتر ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر! ہاں عزیز، روایت یہ کہتی ہے جب حضرت مختار ثقفی نے ایک مرتبہ خلی ملعون کو گرفتار کیا ہے نا تو پوچھا یہ بتا تو نے کربلا کے میدان میں کون سے ستم ڈھائے ہیں؟ اللہ اکبر! وہ کہتا ہے کہ جب خیام جلائے جانے لگے میں نے ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان تھے، جس کا دامن جلا ہوا تھا، اس کے کانوں میں مجھے بالیاں نظر آئی، اس کے کانوں میں مجھے بندے نظر آئے۔ بس ایک مرتبہ میں نے گھوڑے کو دوڑایا، دوڑانے کے بعد بچی کے قریب پہنچنے کے بعد میں نے گھوڑے سے بیٹھے بیٹھے کہا اے بچی یہ بالیاں مجھے دے دے۔ بچی نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا کہ ظالم یہ بالیاں نہ مانگ، میرے چچا عباس نے بڑی محبتوں سے پہنائے تھے۔ وہ کہتا ہے میں گھوڑے سے زمین پر اترا، بچی کی جانب بڑھنے لگا، جیسے ہی میں بچی کی جانب بڑھ رہا تھا بچی پیچھے ہٹنے لگی، پیچھے ہٹتے ہٹتے کہتی ہے اے ظالم مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں، میں شہزادی ہوں، میں سید زادی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اللہ اکبر! میں نے کہا تو بچی یہ بندے مجھے دے دے۔ بس ایک مرتبہ بچی نے بندے اتارنے شروع کیے، بچی بندے اتار رہی تھی۔ وہ ظالم کہتا ہے کہ بچی بندے اتار رہی تھی لیکن بچی اتنی چھوٹی تھی کہ بچی کو بندے اتارنے نہیں آتے تھے۔ جب بچی سے بندے نہیں اترے ایک مرتبہ میں نے بالیوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اب جو گھسیٹا ہے آئے کان کی لبے زخمی خون کا فوارہ، بچی چیخنے لگی، آواز دی اے چچا عباس، ارے جو بندے پہنائے تھے
جزاک اللہ خوب پرسا دے رہے ہو. اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. ارے میرا مولا سلام کرتا ہے نا, السلام علیک یا دم السائلات, اے بہتے ہوئے خون تجھ میں میرا سلام. میرا امام زمانہ سلام کر کے کہتا ہے السلام علیک یا دم السائلات, اے بہتے ہوئے خون تجھ میں میرا سلام. ارے مولا نے کس کو سلام کیا ہے؟ کہ وہ خون جو سکینہ کے کانوں سے بہ رہا تھا. یہ خون کب تک بہتا رہا؟ کہ کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, اور شام سے زندان تک بہتا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سکینہ کو جب جب تماچے لگتے تھے, جب جب ظالم تماچے مارتے تھے سکینہ کو, تو سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا, ظالم کا ہاتھ بڑا تھا. ارے جب جب تماچا پڑا ہر بار کانوں پر انگلیاں, اور جب بھی انگلیاں کانوں پہ پڑی خون کا فوارہ. میرا مولا امام زمان سلام کر کے کہتا ہے السلام علیکم یا دم السائلات. اللہ اکبر. سنو گے عزیزو کربلا کے میدان میں کیسے ستم ہو گئے ہیں. ہاں عزیزو, دوسری روایت تڑپ جاؤ گے. جب مختار نے زجر ملول کو گرفتار کیا ہے نا, تو زجر سے سوال کیا, زجر یہ بتا کہ تم نے کربلا کے میدان میں کون سے ستم ڈھائے. عزیزو میرا مولا فرماتا ہے, میرا مولا سجاد, کہ مجھے اس نمازی کی نماز پر تعجب ہے کہ جو نماز پڑھے اور حکیم بن طفیل, حارث بن نوفل, زجر بن قیس پر لعنت نہ کرے. عزیزو زجر نے کیا ظلم ڈھایا ہے بتا. عزیزو جب مختار نے پوچھا نا کہ زجر تو نے کربلا میں کون سے ستم ڈھائے, اس نے کہا میں نے کربلا میں 3 ظلم ڈھائے ہیں. اللہ اکبر. پہلا ظلم کب ڈھایا؟ ایک مرتبہ کہتا ہے مختار نہ پوچھ ورنہ مر جائے گا. کہ نہیں تجھے بتانا ہوگا تو نے پہلا ظلم کب ڈھایا. ایک مرتبہ زجر کہتا ہے میں نے پہلا ظلم تب ڈھایا کہ جب عباس بازو کٹا کے زمین پر گرے. جب عباس بازو کٹا کے زمین پہ گرے ہیں نا, میں نے پہلا ظلم اٹھایا. کہ تو نے کیا کیا؟ زجر کہتا ہے مجھے مذاق سوچا. جب عباس بازو کٹا کے زمین پہ گرے ہیں نا, مجھے مذاق سوچا. سروں کو بلند کرو, میری جانب دیکھو. وہ کہتا ہے کہ جب عباس کے بازو کٹے, عباس زمین پہ گرے ہیں, مجھے مذاق سوچا. بس میں نے گھوڑے کو دوڑایا. دوڑانے کے بعد عباس کے قریب پہنچا, اور پہنچنے کے بعد گھوڑے سے بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ میں نے اپنے منہ کو عباس کے کانوں کے قریب کہا, اور عباس کے کان میں چیخ کر کہا عباس وہ دیکھو خیمے میں فوج گھس گئی. عباس وہ دیکھو خیمے میں فوج گھس گئی. کہ جیسے ہی میں نے یہ جملہ عباس کے کانوں میں کہا, بس عباس تڑپنے لگے, اس لیے کہ ہاتھ تو تھے نہیں. ارے کوئی گرا ہوا جب اٹھنا چاہتا ہے تو ہاتھوں کے سہارے سے اٹھتا ہے. عباس اٹھنا چاہتے تھے لیکن ہاتھ نہیں تھے. مختار بے ہوش ہو گئے. عزیزو اب تیسرا ظلم پڑھوں گا جو مختار کو بیان کیا ہے. جناب مختار بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آیا, دوسرا ظلم طویل ہے, وقت نہیں ہے میرے پاس. تیسرا ظلم یہ ہے کہ عزیزو عجیب جملہ ہے. وہ کہتا ہے کہ جب شام غریبہ آئی, چاروں طرف سناٹا چھا گیا, اندھیرا چھا گیا. اللہ اکبر. تو ایک مرتبہ زجر کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ مقتل میں ایک بچی آئی ہے. عزیز و روایت سب نے سنی ہے نا کہ جب شام غریبہ آئی ہے, سکینہ کو جلے ہوئے خیمے کی راکھ پر نیند نہیں آئی ہے, اس لیے کہ سکینہ تو بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی نا. جب سکینہ کو جلے ہوئے راکھ پہ, خیمے کی جلی ہوئے راکھ پہ نیند نہیں آئی ہے, بابا کا سینہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مقتل میں آئی ہے. اور عزیز جب مقتل میں آئی ہے نا, تو سکینہ نے بیان کرنا شروع کر دیے ہیں. سکینہ نے عجیب بیان کیے ہیں. مقاتل بتاتی ہیں کہ جب سکینہ مقتل میں شام غریبہ کو آئی ہے, سکینہ کہتی ہے اے میرے بابا چاروں طرف بکھری لاشیں, اے میرے بابا یہ صحرا ہے, اے میرے بابا یہ اندھیرا ہے, اے میرے بابا یہ ویرانہ ہے, اے میرے بابا یہ جنگل ہے, اے میرے بابا تمہیں تو معلوم ہے نا سکینہ کو اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے, اے میرے بابا تمہیں تو معلوم ہے نا سکینہ کو تمہارے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی, اے میرے بابا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, مجھے بتاؤ نا تم کہاں ہو. بس ایک آواز بلند ہوئی, یا بنیا الیہ الیہ. اللہ اکبر. زجر کہتا ہے احساس والو, اولاد والو, اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے. اللہ کسی کی بیٹی ایسے نہ اجڑے جیسے حسین کی بیٹی اجڑی ہے. اللہ کسی کی بیٹی ایسے نہ تڑپے جیسے
حسین کی بیٹی تڑپی ہے. زجر کہتا ہے میں نے کیا دیکھا؟ ایک بچی ہے جو مقتل میں فریاد کر رہی ہے، جو بین کر رہی ہے. بس ایک مرتبہ میں نے کیا سنا کہ نشیب سے آواز آ رہی ہے. بہت رو گے احساس والو، اولاد والو. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی روایت سن لیجئے. اگر کلیجہ ہے اور کلیجے میں حسین دھڑکتا ہے نا تو انشاءاللہ کوئی آنکھ بغیر روئے نہیں جا سکتی. روایت یہ کہتی، زجر کہتا ہے میں نے کیا دیکھا؟ ایک نشیب سے آواز آ رہی ہے، یا بنیا الیہ الیہ، یا بنیا الیہ الیہ، اے سکینہ ادھر آ جا، تیرا بابا ادھر سو رہا ہے. بس ایک مرتبہ زجر کہتا ہے جیسے ہی بچی آواز کی جانب بڑھنے لگی، بس میں نے ایک مرتبہ جیب سے پتھر کو نکالا اور نکالنے کے بعد بچی کے گھٹنے کا نشانہ دیا. وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے پتھر بچی کے گھٹنے پہ مارا، بس بچی منہ کے بل زمین پہ گری، خون کا فوارہ. بچی نے آواز دی، اے چچا ارے جسے زمین پر پیدل چلنے نہیں دیا کرتے تھے، ارے ذرا دیکھو ظالم زمین پہ گرا رہے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بابا سے بلندگی آ کرو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. چند منٹ سن لیجئے. بی بی سکینہ کے مصائب ہو رہے ہیں، جن کی آوازیں بلند ہیں، جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ دامن مراد کو پھیلا دے، بھیک مانگ لے غازی عباس سے. اے غازی عباس، یہ جتنے بھی سکینہ کے رونے والے ہیں، ان میں جو بھی پریشان ہو اس کی پریشانی کو حل کر دے. جو جس حوالے سے مصیبت زدہ ہو اس کی مصیبت کو سکینہ کے صدقے میں حل کر دے. عزیز و روایت سنیے گا. وہ کہتا ہے میں نے پتھر ایک مرتبہ گھٹنے پر مارا، بچی منہ کے بل زمین پر گری، منہ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا. سکینہ نے چیخنا شروع کر دیا، اے چچا عباس جسے پیدل نہیں چلنے دیا کرتے تھے، ذرا دیکھو تو صحیح. عزیز و روایت یہ کہتی ہے کہ جب کبھی بھی جناب سکینہ پیدل چلا کرتی تھی نا، غازی عباس فوراً بڑھا کرتے تھے اور بڑھنے کے بعد گود میں اٹھا لیا کرتے تھے اور ایک جملہ کہا کرتے تھے. وہ جملہ یہ کہا کرتے تھے، بیٹا سکینہ غلاموں کے ہوتے ہوئے آقا زادیاں پیدل نہیں چلا کرتی، غلاموں کے ہوتے ہوئے آقا زادیاں پیدل نہیں چلا کرتی ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ بی بی سکینہ کربلا میں جب رسیوں میں باندھ کے گھسیٹا گیا ہے نا، 7 قدم سے زیادہ نہیں چل سکی ہے. 7 قدم سے زیادہ بی بی سکینہ نہیں چل. عزیز و روایت سن لیجئے بس آخری جملے. عزیز و روایت یہ کہتی ہے جب شام غریب آئی ہے، سکینہ حسین کے سینے پہ سوئی ہے، سکینہ حسین کے سینے پہ سوئی ہے. عزیزو مجھے یہ بتائیے کہ حسین کا سینہ کیسا تھا؟ کہ حسین کا سارا سینہ تیروں سے چھلنی تھا. کیا کسی نے حسین کے سینے سے ایک تیر نکالا تھا؟ کوئی نکالنے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. کسی نے حسین کے سینے سے ایک تیر نہیں نکالا تھا، لیکن ہر ذاکر پڑھتا ہے سکینہ شام غریبہ حسین کے سینے پہ سوئی ہے، حسین کے سینے پہ سوئی ہے. مجھے نہیں معلوم سکینہ سینے پہ سوئی ہے یا سکینہ تیروں پہ سوئی ہے. سینے پہ سوئی ہے یا تیروں پہ سوئی ہے مجھے نہیں معلوم. عزیزو جب جناب زینب نے دیکھا نا کہ بچوں میں سکینہ نظر نہیں آ رہی، بس آخری جملے میں نے ختم کر دیے مسائل. جب سکینہ کو نہیں پایا نا، ایک مرتبہ ڈھونڈتی ہوئی مقتل میں نکلی ہے، آواز دیتی جاتی ہے بیٹا سکینہ کہاں ہو، میری لاڈلی سکینہ کہاں ہو. آواز دیتے دیتے جب نشیب میں جناب زینب پہنچی ہے نا تو کیا دیکھا؟ ایک بے سر لاشے پہ سکینہ سو رہی ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ زینب چاہتی ہے کہ سکینہ کو اٹھائے کہ لاشے سے آواز آئی، بہن زینب آہستہ سے جگانا، اس لیے کہ ابھی ابھی سوئی ہے. میری بچی نے بڑے تماچے کھائے ہیں، میری بچی کا دامن جل گیا، میری بچی کی بالیاں چھین لی گئی. اللہ اکبر. جناب زینب اٹھانا چاہتی ہے کہ جناب سکینہ بیدار ہو گئی. جب بیدار ہو گئی نا تو جناب زینب نے پوچھ لیا بیٹا سکینہ کیا تو نے اپنے بابا کو سب کچھ بتا دیا؟ کہاں وہ بھی اماں میں نے اپنے بابا کو بتا دیا. بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے، بابا آپ کے بعد گوشت مارے
سارے چھن گئے. بابا آپ کے بعد میرا دامن جل گیا. کہا بیٹا سکینہ تیرے بابا کے لاشے سے بھی کوئی آواز آئی؟ کہاں بوبی اماں ایک آواز آئی, سکینہ میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا, اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے حسین کے پیاس کو یاد کر.